مختصر وقت کے اندر جس موضوع تے کلام کرانگا اللہ جل شانہ صدق و صداد نال بیان دی توفیق عنایت فرماوے۔ موضوع دا عنوان ہے جی اصحاب اور اعراب میں تمیز تو کرو۔ دوستو کچھ منافقین اور کچھ جہلاء بعض روایات پڑھ کے انہوں تو خود بھی گمراہ ہوندے نے تے دوسریاں نوں بھی کردے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے تے تبرے کردے نے۔ اج کل ایک عجیب فضا چل پئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جیسے عظیم لوکاں دے متعلق ائمہ سلف تو ہٹ کے نظریات عقائد بنا کے انہوں نے برا بولتے ہیں، روایت سمجھتے نہیں، اسی طرح لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ اج کل سکولوں اردو پڑھن کا والا آ جاتا ہے، اگوں کوئی تمیز شرع اسلام دی نہیں ہوتی، پھر وہ ترجمے پڑھ کے بخاری دے مسلم دے فلانی دے صحابہ کرام دے متعلق بدعقیدگیاں پھیلاندے نے۔ دیکھو جی بخاری چاہ لکھیا ہے، مسلم چاہ لکھیا ہے، کئی کہندے نے سارے صحابہ جنتی نہیں، کئی کہندے نے سارے صحابہ جنتی نہیں، کئی بھوکتے نے حضرت معاویہ جہنمی نے، فلانے جہنمی نے۔ دوستان گرامی، میں صرف قرآن پاک دے وچوں فقط قرآن مجید دے وچوں بیان کرانگا کہ انہاں جاہلاں نوں اصحاب دے اعراب دی تمیز کوئی نہیں، فرق کوئی نہیں، انہوں نے پتہ کوئی نہیں کہ صحابہ کرام کیڑے نے۔ یہ سمجھن واسطے صرف اینی گل سمجھ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس شریف دے اندر آن جان والے تین قسم دے لوگ سن۔ ایک آپ دے مخلص ساتھی صحابہ کرام، ایک منافقین سن، ایسے منافق جڑے بالکل چٹے اندروں منکر اور کافر سن، بظاہر اسلام دا اقرار کرتے سن، باطن انکار کرتے سن۔ یہ بھی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری آن جان رکھتے سن۔ انہوں نہ تے اللہ نے صحابہ قرار دیتا ہے، نہ انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ کرام انہوں صحابہ سمجھتے سن، بلکہ لا علم لوگ، حقیقت تو نواقف لوگ، کافر حضور دی کچہری انہوں آن جان دی وجہ نال، بیٹھن دی وجہ نال حضور دے اصحاب کہندے سن، یعنی اس وقت دے عرف نال انہوں نے اصحاب کہندے سن، حقیقت جو صحابہ نہیں سن، منافقین سن، کیونکہ اندروں بالکل چٹے منکر سن۔ انہاں دا سرخیل، انہاں دا سردار عبداللہ بن ابی، یہ مدینہ شریف دے
رہن والا بندہ سی، مدینے دا چودھری سی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلا مدینے دا چودھری سی. سمجھ آ رہی نہیں؟ تیسرے لوگ، اچھا انہاں لوگوں کو اللہ نے قرآن جگہ جگہ دے صاف فرما دیتا، اولئک منافق جھوٹے نے، ولکن المنافقین کاذبون، منافق جھوٹے، ولکن المنافقین لکاذبون، منافق پکی گل ہے جھوٹے نے. محبوبہ کہندے نے تو اللہ دا رسول ہے، اللہ بھی گواہی دینا ہے کہ تو اللہ دا رسول ہے، لیکن منافق جھوٹے نے. اللہ نے انہاں دی صاف تکلیف فرما دیتی، وہ جاندا سی اندروں کافر نے. انہاں نو صحابہ بعض حدیثاں وچ آکھیا گیا ہے عبداللہ بن ابی تو اس دے ساتھیاں نے، لیکن محض لوکاں عرب دے دیگر کافر لوگ جڑے سن اس وقت دے انہاں دے سوچ تے گمان دے مطابق انج صحابہ انہاں نہیں آکھیا گیا. بات سمجھا جی؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد دی کچہری وچ بین کھلون والے نے تے اصحاب نے اللہ دے رسول نے، انہاں دے عرف دے مطابق بعض حدیثاں وچ انہاں نو اصحاب فرمایا ہے، لیکن اللہ رسول اور صحابہ دے اعتقاد دے مطابق نہیں، کافراں دے عقیدے دے مطابق. کافر سمجھتے سن کہ یہ محمد دے اصحاب نے. یہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی نے حضور دی جدو توہین کی نے آخیا اساں عزت والے ذلیل ترین شخص نو کٹ دیاں گے، اور اس مراد لئی خبیث نے رسول اکرم. تو اس وقت حضرت عمر نو پتہ لگا، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اجازت دو ان کا سر وڈ دینا. آپ نے فرمایا لا، یہ کام نہیں کرنا. ان الناس یقولون ان محمدا یقتل اصحابہ، فرمایا قتل نہیں کرنا. لوگ یہ کہیں گے، یعنی کہڑے جڑے کافر لوگ نے لا علم نے، وہ جانتے نہیں بھی یہ ساڈا بیلی ہے کہ ساڈا دشمن ہے. انہیں آخنا ہے محمد اپنے اصحاب نو قتل کرتا ہے. میری گل سمجھنا ذرا، یہ حدیث بخاری مسلم دی ہے. جس وقت عبداللہ بن ابی دے قتل دے واسطے حضرت عمر نے تلوار کڈی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ان قتل نہیں کرنا. کیوں؟ کون کہیں گے ان الناس، او لوگ مراد کافر یا لا علم جنہوں نے خبر کوئی نہیں اندروں جھوٹے نے کافر نے، انہیں آخنا محمد اپنے اصحاب نو قتل کردا ہے. اس حدیث سے عبداللہ بن ابی نو جڑا اصحاب آخیا گیا ہے منافقاں نو، یہ کافراں دے عقیدے سمجھ دے مطابق گمان دے مطابق آخیا گیا ہے. اللہ نے تے رسول نے تے صحابہ کرام نے انہاں نو حقیقت صحابہ نہیں فرمایا. تے صحابہ اصل وہی سن جنہاں نو اللہ صحابہ آخیا ہے، جنہاں نو مصطفیٰ کریم نے اپنے اعتقاد دے مطابق صحابہ فرمایا ہے، اور صحابہ جانتے سن کہ یہ صحابہ نے. میری گل سمجھو، یہ ہوئی حدیث نے. مثلا ایک اور حدیث ذل خویسرے والی، وہ بھی بخاری مسلم دی. وہ جڑا خارجیاں دا پیو سی وڈیرا، جنہیں رسول اکرم نو نعوذ باللہ کیا عادل کر محمد عادل کر، کہ حضور نے فرمایا میں عادل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اس وقت بھی حضرت عمر نے انہوں قتل کرنے واسطے تلوار کڈی. اس موقع تے بھی آپ نے فرمایا، کتاب التفسیر بخاری کے اندر آپ نے فرمایا نہ قتل نہیں کرنا. یہ ہوئی جملہ اس مقام تے بھی ارشاد فرمایا
ان الناس یقولون ان محمدن یقتل اصحابہ، یہ لوگ کہیں گے محمد اپنے سنگیاں نو ماردا تے پھر انہاں ہی تے مسلمان ہونا ہے، وہ بدگمان ہو کے ساڈے تو نفرت کھا جان گے، اس واسطے انہوں نے مارنا نہیں۔ ہن ایتھے بھی حضور نے منافق اس ذوالخویسرے نو اپنے اصحاب فرمایا ہے، وہ ساتھیاں نو گل نہیں سمجھ لگی، لیکن کافراں دے گمان دے مطابق، ورنہ وہ صحابی نہیں سی، میری بات نہیں سمجھے، کچہری بیٹھنا سی لیکن صحابی نہیں سی۔ کئی ایس مجمع جی آئے ہون گے ہیں جی جڑے محض تماشبین ہون گے، ہیں مخالف ہون گے، کی نظریات رکھ کے بیٹھے ہون گے، نکتہ چینیاں دے ارادے ہون گے۔ ہر مجلس وچ بہن والا ساتھی نہیں ہوندا، کوئی بے وقوف بندہ یہ سمجھے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل شریف کے اندر بیٹھن والے بھی سارے حضور دے ساتھی نہیں سن، ایک قسم انہاں دے اندر منافقین دی ایسے جڑے بالکل چٹے مکذبین نے اور منکر نے حضور دی رسالت دے۔ دوسرا او ٹولا سی جڑے مدینے شریف دے آس پاس جنگلاں وچ رہن والے بدو سن، جنہاں عربی وچ آراب آکھیا جاندا ہے۔ عربی واحد ایک نو آکھدے نے عربی تے بہتیاں نو آندے نے آراب۔ وہ جڑے بدو سن نا مدینے دے آس پاس جنگلاں ریگستاناں صحراواں وچ رہن والے، انہاں وچوں کئی مسلمان ہوئے، لیکن کس طرح دے ہوئے؟ بظاہر اسلام دی طاقت زور ویکھ کے یا لالچ مسلمان ہوئے، لیکن مثلا مؤلفۃ القلوب چ سن، لیکن کمزور ایمان والے مسلمان سن۔ سنگ تو ہیٹھا ہیٹھا انہوں دے دل ایمان نہیں سی اتریا، ان کلمہ انہیں پڑھ لیا، انج دے ہے سن۔ یہ تیسری قسم سی، یہ منافق ہے سن لیکن ڈاواں ڈول۔ ایک منافق وہ سن جڑے چٹے منکر، وہ سن عبداللہ بن ابی ہوئے۔ ایک منافق وہ سن جڑے ڈاواں ڈول، جے ویکھیا اسلام دی کنی چڑھ دیے تے نال ہو گیا، جے لاندی تے ہٹ گیا، انج دے ڈاواں ڈول۔ میرے دوستو، نہ پہلی قسم دے منافقاں نو صحابہ شریعت وچ آکھیا گیا ہے، نہ دوسری قسم دے منافقاں نو صحابہ شریعت وچ آکھیا گیا ہے۔ انہاں نو صرف صحابہ اگر آکھیا گیا ہے محض لوکاں دے کافراں دے گمان اور اعتقاد دے مطابق، عقیدے دے مطابق انہاں نو صحابہ آکھیا گیا ہے۔ صحابہ حقیقت جو ہی نے جنہوں نے شرع نے صحابہ فرمایا ہے۔ تو ناچیز نے انہاں وچ تمیز کرنا واسطے، فرق کرنا واسطے، او ظالموں اعراب نو اصحاب سمجھ بیٹھے ہو، ہیں ذرا فرق تے کرو۔ اصحاب رسول ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں دے ایمان دی پختگی اور اس پختگی دی ضمانت اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی ہے۔ قیامت تک خدائی بدل سکتی ہے۔ مصطفیٰ دے جڑے صحابہ شریعت جا کے گئے نے، انہوں دے ایمان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسرے لفظ صحابہ بدلے نہیں، اور جڑے بدلے نے وہ صحابہ نے۔ بولو بولو اللہ دے بندے ہو، کیا صحابہ
بدلے نہیں، اور جڑے بدل گئے وہ صحابہ نہیں، وہ اعراب سن. اصحاب اور ہیں، اعراب اور ہیں. اور میں قرآن چو تانوں اصحاب دے ایمان دے پہاڑ وانگوں مضبوط ہون دا ذکر سنانا، اعراب دے بدلن دا سنانا. اللہ نے قرآن دے اندر آپ کو نبی دے صحابہ انہاں واسطے دو لفظ بولن، اولئک هم الراشدون. اے ہدایت والے، اولئک هم الصادقون. یہ ہوئی سچے نے. صادق کا راشد کہا پہلے، صادق کہا بعد میں. بھائی اللہ جنہوں نے راشد صادق آکھے کون انہوں نے تبدیل کرے؟ ہوں دیکھو قرآن مجید نے صحابہ دے متعلق کی ارشاد فرمایا تو انہوں دے ایمان دے پکے ہون دے واسطے کنہ لفظاں نال اللہ نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ اکبر. فرمایا میرے نبی دے صحابہ یقین کرو تواڈے وچ اللہ دا رسول ہے. تواڈے وچ دو معنی رکھدے، ظاہری زندگی نال باہر وسدے نے تے اپنی روحانیت تے عشق نال تواڈے اندر وسدے نے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر رسول تمہاری بالفرض اطاعت کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے. اگے لاکنہ برائے استدراک آیا جس کا مطلب ہے ایک وہم اٹھدا پچھلی گل تو بھڑا خیال اٹھدا اللہ پاک رد کرنا چاہتا ہے. وہ خیال کیڑا اٹھدا ہے کہ یار یہ مطلب ہے پھر نبی دے یار جڑے نے اللہ فرماندا ہے اگر بالفرض رسول تمہاری اطاعت کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے. اس کا مطلب ہے رسول کے صحابہ جو ہیں وہ یہ پسند کرتے تھے کہ حضور ہماری اطاعت کریں، ہمارے پیچھے چلیں، یہ پسند کرتے تھے. اللہ پاک نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہی فرما دیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تساں یہ عقیدہ رکھو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے حبب الیکم الایمان. اللہ سے غور ہوئے حبب الیکم الایمان. اللہ نے ایمان دی محبت تواڈے دلاں وچ پا دتی. ایمان نال تانوں محبت تے پیار ہے، ایمان نال تہاڈا عشق ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تے ایمان نو تہاڈے دلاں دے اندر اللہ نے سجا دتا. ایتھے غور ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ایمان تہاڈے دلاں دے اندر تہاڈی وجہ نال محبوب ہے، تساں اینو محبوب بنایا ہے. اللہ پاک فرماؤندا ہے ایمان نو تہاڈے دلاں دے اندر اللہ نے محبوب کر دیتا ہے. اے ایمان دی محبت پاؤن والا تہاڈے دلاں دے اندر اللہ ہے. پھر ایمان نو تہاڈے دلاں دے اندر سجاؤن والا بھی اللہ ہے. سمجھدار اللہ جڑی محبت دے گا، اللہ جڑی شے نو سجاوے گا، پھر کون انہوں دے دل دے وچوں لے جاوے گا؟ کیا شیطان ڈاڈا ہو جانا رب کو؟ وہ ایمان کون کر دے؟ شیطان. اللہ فرماندا ہے حبب الیکم الایمان. ایمان دا پیار نبی دے یاراں دے دلاں وچ اساں پایا ہے.
وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان نو اساں سجایا ہے کہ جنوں اللہ دل وچ صحابہ دے سجاون والا ہے، او کیڑا لانتی اونوں کڈن والا ہے؟ میری گل نہیں سمجھے والے؟ کیڑی اتھے دنیا دی محبت کی لین آوے گی جتھے ایمان دا پیار ہوندا ہے؟ میں قسم خدا دی کر کے کہنا ہوئے کوٹلے شریف دی سرزمین تے رہن والے ہو، اللہ پاک نے میاں کوٹلوی سرکار میاں امیر علی سرکار رضی اللہ تعالی میاں امیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے دل شریف دے اندر مرشد دے وسیلے مکان شریف والوں دے نال ایمان سجایا ہے، محبت آپ دے دل وچ ایمان دی آئی ہے، اتھوں پھر محبت شیر ربانی وچ گئی ہے۔ او ایمان نال دس کیا کچھ سوچ سکدا ہے کہ انہاں دے ایمان وچ فرق آیا ہوئے دنیا ویکھ کے؟ انگریزاں دی دنیا انہاں ویکھی ہے ساریاں نے، سچی دسی کوئی فرق آیا ایمان وچ؟ انہاں دے دلاں وچوں ایمان کیوں نہیں نکلیا؟ اوے اللہ سجاوے مرشد دے وسیلے نال نہ نکلے، اللہ سجاوے محمد دے وسیلے نال کیویں؟ ادھر ویکھ سجنا، ولیاں وچ بھی ایمان نو سجاون والا، ایمان دا پیار پاؤن والا اللہ ہے۔ ہن فرق اتنا ہے وچ وسیلہ ویکھنا ہے، ولیاں وچ ولی وسیلہ ہے، صحابہ وچ محمد کریم وسیلہ ہے۔ لکھ لعنت ایسے عقیدے رکھن والے سوراں دے جڑے آکھن ولیاں دے دل چوں تے ایمان نہیں نکل سکدا، او لعنتیا او ولی دا وسیلہ ہوے ایمان نہیں نکل سکدا، جتھے سید الانبیاء دا وسیلہ ہوے اوتھے کیویں نکلے گا؟ ایسے کتے نے اتوں آندے اسی ہے بھی سننی ہاں، للکار ہے للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرے جان سار، چشتی تیرے جان سار۔ سنو پھر اتوں تک نہیں، خالی اللہ نے گل کر کے چھڈ نہیں دیتی، جو ایمان نال محبت تانوں ہو گئی اللہ دی طرفوں، اللہ نے پائی ہے، ایمان نو تواڈے دل وچ سجایا ہے، نہ ایمان دی ضد کفر ہے، ایمان دا مخالف کفر ہے۔ اللہ فرماندا وا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اے نبی دے یارو اللہ نے کفر فسق نافرمانی یہ سارے گناہ کفر تے گناہ کفر دے اسباب بول دے نہیں، کفر کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ معاصی گناہ، المعاصی برید الکفر۔ اللہ فرماتا ہے کفر دے اسباب، اللہ نے انہاں دے بارے تواڈے دل وچ نفرت پا دتی، تسی انج نفرت کردے ہو گناہاں تو تے کفر تو نبی دے یارو جی میں گندگی تو نفرت ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، بولو تے صحیح، بلبل نہیں بلبل او دے دل وچ اللہ نے اے پھلاں دی محبت پا دیتی، ٹٹی تے گند تو اللہ نے نفرت پا دیتی، ایویں سچی دس بول مرے اے اللہ نے بلبل دے اندر کی، کیا بلبل دی طبیعت بدل سکتی ہے؟ بول دے صحیح ذرا، یہ ہو سکتا ہے کہ بلبل عاشق ہو جاوے ٹٹی سے؟ کان دی طبیعت الٹ بول
او دی طبیعت بھی نہیں بدل سکتی، او دی بھی نہیں بدل سکتی. کان فلاں تے نہیں ویکھیا، بلبل نو گوں تے نہیں ویکھیا. لانتیاں نو شرم نہیں آندی خدا بلبل بناوے، او دی طبیعت محبت کرے بلبل نال. اللہ دے بنایا تے کدی بلبل نو بدلیا نہیں ویکھیا. تے اللہ فرماندا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے یارو، او جویں بلبل پھلاں نال پیار اللہ نے پایا ہے، ایویں ایمان دے نال پیار اللہ نے تواڈے دل وچ پایا ہے. پھر فرماندا ہے جویں بلبل نو نفرت ہوندی ہے گندگی غلاظت تو، ایویں تانوں نفرت اللہ نے پائی ہے کفر فسق عصیان دے نال. معلوم ہو جا نہ بلبل دی طبیعت بدل سکتی ہے نہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضور شیر اسلام شمشیر بنیام استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع لجپال چشتی دیوے، چشتی دیوے، چشتی دیوے، چشتی دیوے، چشتی دیوے. توجہ ہے سوڑیو، ذرا بولو اللہ اکبر و کبیرہ. اور دوستو یہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے اور اگوں فرماتا فضلا و نعمتا. یہ جو کچھ ہے مت تسی آکھو بھی تواڈے کسی عمل دا کمال ہے، یہ ساڈا فضل و نعمت ہے. اللہ یہ فضل و احسان ہے ہمارا کہ تواڈے دلاں وچ ایمان دی محبت پائی اور کفر تے فسق تو نفرت. یہ تواڈے نبی دے یاراں دے دلاں یہ دو چیز. اور جس وقت یہ شے اندر آ جاوے اس لئے ایمان کامل. دو چیزاں دو صفتاں دل وچ پیدا ہو جائے، اسلام ایمان دی محبت، برائی تو نفرت. جس لے آ جاوے اس لے بولو ایمان کیا ہو جاتا ہے کامل. اے دے اندر ہی پھر ترقی تو عروج ہے، جنہ مرضی کو کر لینا. دوستو ہوں اللہ پاک نے اصحاب دا ایکو صورت سارا کچھ بیان ہو رہا ہے. اللہ پاک نے اصحاب دا ذکر اس انداز نال فرما کے سبحان اللہ پھر انہاں دے آپس دے اندر جو اختلافات یا لڑائیاں ہو گئیاں انہاں نو ذکر کر کے پھر بھی فرماندا ہے انہاں دے ایمان وچ فرق نہیں آیا. ہائے 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 تاکہ انہاں لانتیاں دا رد ہو جاوے جڑے محض انہاں لڑائیاں تے اختلاف دی وجہ نال ایک ٹولے نو کافر کہہ چھڑدے نے، ادھر والے ادھر یا ادھر والے ادھر، انہاں دا بھی رد ہو جاوے کہ کم بختہ ایمان ایڈا پکا ہے انہاں دا کہ میں ایمان محبوب کر دیتا ہے. یہ جو بھی قدم اٹھاندے نے یا ایمان واسطے اٹھاندے نے یا کفر دی مخالفت اٹھاندے نے، انہاں وچ اور شے نہیں آ سکتی. پتہ نہیں لانتی پڑھ دے کی قرآن ہی سمجھ نہیں عقیب ایک موٹے لفظ نے. ادھر ویکھ فرماتا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة. دیکھ رہا تھی حضرت معاویہ دے مولا علی دے، حضرت اما عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر دے مولا علی دے حالات دیکھ رہا تھی. پروردگار نے پہلو ہی دس چھڈیا اے مسلمان لوگ، اگر اے مومن جڑے نے اگر آپس کے اندر اختلاف کر لیں تے اے مومن ہی رہیں گے. لفظ نے قرآن دے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنا دے دو گروہ، مومنا دیاں دو جماعتاں آپس دے اندر لڑ پین، کسے بکھر دے میراثی دی نہ سونا، اللہ دے قرآن دی سن. کیوں پروردگار فرما رہے ہیں اگر مومنا وچوں دو جماعتاں لڑ پین، معلوم ہویا ادھر بھاویں علی تے ادھر معاویہ، ادھر علی تے ادھر طلحہ تے زبیر، دوویں مومن نے. اللہ نے پہلو فرمایا ہے ایمان انہاں دا معشوق ہے تے کفر نو دشمن سمجھ دین، کفر نال نفرت رکھ دین. انہاں وچوں ایمان اللہ نے انج رکھیا نکل سکتا ہی نہیں. تے جدوں نہیں نکل سکتا ہن جے لڑ بھی پین تے سمجھیا جے لڑائی دے حال وچ بھی مومن نے. میاں صاحب قبلہ لقمے نال دے رہے ہیں. توجہ ہے پھر سمجھو. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنا دیاں دو جماعتاں لڑ پین، کسے کتے دیا پترا اللہ آکھے اے لڑائی دے وچ بھی مومن نے، تو ایک نو کافر دوجے نو مومن آکھی کھڑا ہے. تیرے پیو دے فتوے نہیں چلنے تھے، اللہ دے قرآن دے حکم چلنے نے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. رب نہیں جانتا تھا، خدا کو بتاتے ہو کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ ایک طرف علی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، نہیں جانتا تھا خدا. اللہ نے کیوں فرمایا اگر مومن لڑ پڑے دو جماعتیں مومنین سے من المومنین، معلوم ہوا اللہ جانتا تھا پھر بھی بتا رہا ہے. عین لڑائی کے حال میں دونوں مومن ہیں. وہ لڑتا ہے تو ایمان کے لیے اور کفر کو مکانے کے لیے، یہ بھی لڑتا ہے اسی عقیدے کے ساتھ. دونوں مجتہد ہیں. لہذا اگر طریقے میں فرق ہے عقیدے میں فرق نہیں. طریقے میں فرق ہے، عقیدے میں فرق نہیں. عقیدے میں فرق ہوتا تو اللہ فرماتا من المومن ان طائفتان من المومن. اب بول دے نہیں ہے اللہ اکبر. پھر اگے فرماندا ہے اسے مقام دوتے، اسے مقام تے فرمایا اگر ایک بغاوت کر جاندے تو ان پھیر کے واپس لاؤ. میری گل سمجھو، پھیر کے. لیکن انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. مومن انما المؤمن لڑائی کر کے بھی بھرا نے.
تا کر کے صحیح سنداں نال مولا علی تو ثابت ہے. آپ تو پوچھا گیا تواڈے مقابلے تے آن والے اے مشرک نے، فرمایا من الشرک فرو. کافر نے فرمایا من الکفر فرو. منافق نے فرمایا المنافقون یذکرون اللہ قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا. منافق اللہ نو گھٹ یاد کردے نے، یہ اللہ نو بہت یاد کردے نے. عرض کیتی گئی پھر ایک کون نے فرمایا اخواننا بغاو علینا، یہ ساڈے بھرا نے جنہاں ساڈے خلاف بغاوت کیتی. مولا علی بھائی آکھے تو کافر آکھے کیا علی دا بھرا کافر ہو سکتا ہے؟ بڑی لانتی شے ہونی ہے او بلا کہ اللہ فرماوے اے بھرا نے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ بھائی نے. اللہ فرمانے بھائی نے، لڑائی دے وچ بھی بھائی نے. انما المؤمنون اخوۃ قرآن ہے سورہ حجرات آیت نمبر 7 8 9 میں پڑھی چل دسی جانا تاکہ ترجمہ آپ میں ذرا بھی خیانت کرا. میں اللہ نے فرمایا یہ لڑائی دے حال وچ مومن نے. اللہ فرماوے مومن نے، پھر اور فرماوے اے بھرا نے. مومن بھرا نے، مومن بھائی نے. علی پاک دے اللہ فرماوے علی دے مقابلے چاون والے بھرا نے. کی فرماوے اے بھائی نے. تے علی بھی فرماون اخواننا بغوا علینا، اے ساڈے بھرا نے، ساڈے نہ کافر نے نہ منافق نے، اے ساڈے بھائی نے. تے کڈا لعنتی ہو، قرآن آکھے بھرا نے، علی آکھن بھرا نے تے اے آکھن کافر نے. تو ادا مطلب ہے اے سمجھدے نے علی دے بھرا کافر نے. سمجھ نہیں لگی؟ سمجھ نہیں لگی؟ لکھ لعنت ہے. کیسی عجیب محبت علی ہے، اسی کو محبت علی کہتے ہیں. اور لعنتیا مومن سمجھتا ہے جی میں علی کامل مومن ہے، انہوں نے بھرا بھی کامل مومن نے. کیونکہ علی کے بھائی کافر نہیں ہو سکتے. سمجھ کیونکہ اللہ فرماندا مومن مومن کا بھرا ہے. جیسا آکھاں گے وہ کافر نے تو پھر نعوذ باللہ علی تو فتوا لگنا، کیونکہ اللہ فرماندا بھرا ایک ہو جائے. سمجھ لگی؟ اس واسطے یہ قرآن نے دس دیتا صحابہ دا ایمان نکلن والا نہیں. یہ وہ لوگ نے جنہاں نے جگ دے دلاں ایمان پاؤنا ہے. رسول پاک دے واسطے نال اللہ نے ایمان پایا انہاں دے دلاں تے پھر صحابہ دے واسطے نال ایمان پیا لوکاں دے دلاں. پھر اسی طرح سلسلے چل پے چشتیاں دے، قادریاں دے، نقشبندیاں دے، زور وردیاں دے. پھر آپ اپنے ولی بن گئے، انہاں ولیاں دے وسیلے نال ایمان پیا ولیاں دے دلاں. لہذا ایتھے کوئی تبدیلی والی ہن میں پڑھنا اصحاب دا تو دس دیتا، ہن اعراب دا دسنا. اللہ اعراب دے بارے وہ جڑے پھرن والے نے تے جنہاں وچ پھرن دی گنجائش گل سمجھا نہیں. پھرن والے پھرن دی گنجائش انہاں وچ ہے سی، اور اللہ اشارہ دیتا بھی ایک وقت آنا انہاں پھر جانا ہے. وہ اللہ نے قرآن دس دیتا ہے. پھرن والےاں دے اتے پتے 10 چھڈے نے، نہ پھرن والےاں دا ذکر سن گیا. ہن پھرن والےاں دا سناواں. اللہ اکبر، ذوق نال بولو سبحان اللہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. پروردگار فرماؤں گا قالت الاعراب، اعراب اصحاب دی گل سنا گیا. ہن اعراب دی سناون لگا. اللہ فرماندا ہے اعرابیاں نے آکھیا، بدواں نے آکھیا. بدواں نے آکھیا کی آکھیا؟
آمنا اسا ایمان لے آندے اسا مومن ہو گئے ہیں. اللہ فرماندا ہے قل لم تؤمنوا محبوبہ انہاں نو فرما دے تسا ایمان نہیں لے آندا. واہ واہ. بدبو نے کہا عربیوں نے کہا اسا مومن ہو گئے ہیں اسا ایمان لے آندے. اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دے لم تؤمنوا تسا ایمان نہیں لے آندا. ولما قل لیکن قولوا اسلمنا تسی آکھو اسا اسلام دا ڈنڈا طاقت ویکھ کے جھک گئے ہیں اسلام دے اگے جھک گئے ہیں. ایمان حالے تواڈے دلاں وچ نہیں وڑیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تواڈے دلاں وچ ایمان نہیں اتریا حالے سنگھوں نیڑے نیڑے لگا پھردا ہے اس دل وچ نہیں اتریا. او پچھلیاں دا ذکر سن لیا آئی انہاں نوں دس دتا انہاں دا دسیا سو وہ جڑے پچھلے جڑے سنگی سن جڑے صحابہ سن انہاں دے بارے دس گیا ہے. آندا تواڈے انہاں دے تے دلاں وچ اللہ نے عشق پا دتا ایمان وچ وڑ گیا ہے وچ وڑ گیا ہے کبھی نکل سکدا ہی نہیں. تے عرب دی واری آئی وہ اپنے آپ آکھی جاندے نے آمنا اے مومن. ایتھے نقطہ عرض کرنا نبی دے صحابہ زبانی دعوے نہیں سن کردے اسا مومن ہے. وہ اپنے آپ دے ایمان دا ثبوت جگ نو اپنے عمل دے نال پیش کرتے سن. انہیں ڈردے رہتے سن اسا پتہ نہیں مومن ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسے کامل مومن عاشق نے حضرت حذیفہ بن یمان نو پوچھیا یار تینوں رسول اللہ نے منافقاں دے پتے دسے نے کدھر میرا نام تو نہیں. تو معلوم ہویا جڑے عاشق لوگ ہوندے نے انہاں نوں آکھن دی لوڑ نہیں الٹا ڈردے رہندے نے. اللہ تصدیق فرماندا ہے بے مثال مومن ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت اہل بیت صحابہ اکرام سیدنا امیر معاویہ سرکار آستان عالیہ کوٹلہ شریف آستان عالیہ امام آباد شریف شیر اسلام محمد فضل احمد چشتی صاحب. جڑا اپنے آپ آکی جائے آئی ایم گڈ مسلم اللہ فرماندا لم تو مینو جڑا کہ میں مگا مسلمان اللہ فرماندا لم تو مینو تسا مومن نہیں. ہاں تو رڑیا پھرنا برادری نو مخاب ہو گئے جی مرضی حالات دے نال رڑیا پھرنا تو مومن نہیں. جڑا مومن ہے انہوں آکھنا نہیں پیندا جڑا آکھدا رہندا ہے مومن نہیں ہوندا. بولے عمرو جی اور ایسا جڑا چلانے نا جی ہر کلمہ کو جڑا ہے پکا مومن ہوتا ہے. بڑی بے وقوفی ہے. اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گئے. اللہ نے فرمایا لم تؤمنوا ابو فرما دے تم ایمان نہیں لائے. معلوم ہے کلمہ پڑھ کے بھی بندہ کوئی بے ایمان رہندا ہے. ہاں میری گل نہیں سمجھی آگے نہیں سمجھو. ہوں اگے سن اللہ نے دس دیتا تو یار آپ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے. مومن نہیں ہے. اسلم نہ کہو آمنا نہ کہو. آمنا تمہاری شان نہیں ہے. اسلم نہ کہو. فلما يدخل الایمان فی قلوبکم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو پھر آہستہ آہستہ ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں جگہ کرتے 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 کبھی کر لے گا. ہاں جگہ بناؤ گے. سمجھ نہیں لگی گل نہیں. اس واسطے کامل لوگ بھی مرید کرتے ہیں. ساڈے ورگیاں نو ساڈے ورگیاں دا ایمان سنگ والا ہوندا ہے. سمجھ نہیں لگی. وہ پھر مرید کرتے ہیں تے آ خدمتاں کراوندے نے تے آ خدمتاں کراوندے نے تے آ خدمتاں تے ادھروں شریعت رسول تے چلاوندے نے شیر ربانی ہے صدقے جاواں تے میاں کوٹلوی سرکار چلاوندے تے سادات مکانی چلاوندے 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 آخر پھر وقت آوندا ہے مرید تے نظر جو کردے آندے نے بڑا دل پسند ہویا ہے آ جا او وڑ گیا ایمان تیرے دل وچ جفی پا حصہ لے تے جاندا رہو. آستان عالیہ امام آباد شریف آستان عالیہ مکان شریف آستان عالیہ شیر ربانی آ جا رہی ہے
مگر کرما والے جیسے سجدہ دا پیر بن کے جا جنہ چر ایمان دل وچ نہ اترے او بندہ بدو دا بدو ہوتا ہے بدو یہ کہتا ہے سید ہو کے رائی دا مرید کیویں ہوواں جسلے مومن بن جاندا ہے آندا سونیا بھاویں میں سید ہاں جتھے ارائی ہوے بھاویں کوئی ہوے جتھے تیرا عشق ہوے گا اوتھے میرا سر ہوے تا کر کے بل نو سمجھاون آیا بھین تے بھر جایا بل نو سمجھاون آیا بھین تے بھر جایا بلیا من لے کہنا ساڈا کھیڑا چھڈ دے رایا بل نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بل نو جو ارائی آکھے جنت پیگا پایا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا غوث یار چشتی چشتی جی رے چشتی جی رے سبحان توجہ ہے اور بول دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اوے اللہ والے جے ویکھ تا دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھ تو دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھ تا دل ویکھ دے بچہ عشق سدی کر کے نسب کل جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیز جامی فرماندے نے جامعہ عشق دا بندہ بن گیا ہے ہن اے نہ ویکھی میں پتر کدا واں عشق دے راہ وچ نسب نہیں ویکھدے ادب ویکھدے نے اللہ 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 بولو اے ہن قرآن نے اشارہ دیتا جنہاں دے سنگو نیڑے نیڑے ایمان لگا پھردا بدو سنگو نیڑے اپنی تھان سے نہیں پہنچیا یہ مطلب ہے مڑ سکتا ہے اتوں ایویں نا اللہ نے اشارہ دے دیتا بدو تواڈے ایمان دے نکلن دے خطرات ہیں پر حضور دے صحابہ دا بھی اشارہ دے دیتا تساں آپس وچ لڑ بھی پے تے تاں وی نہیں نکلنا تساں کیونکہ کفر واسطے لڑنا ہی نہیں دنیا واسطے لڑنا ہی نہیں دوویں پاسوں جے لڑ بھی پے تے لڑنا ایمان واسطے یہ بھاویں اونج غلطی ہو جائے خطا اجتہادی ہو جائے تے ہور گل اے این لڑائی وچ تساں مومن نہیں رہنا کیوں تہاڈا سنگ والا نہیں تہاڈا دل والا یار اللہ دا قرآن اور کی دسے ہوئے نہ سمجھے تے او دے تے پھٹکار ہے باقی قرآن تے کسر کو نہیں سبحان اللہ ہن آرام دا اشارہ مل گیا تہاڈا ایمان نکل سکدا ہے کیوں ولما يدخل الايمان في قلوبكم کیونکہ حالے تہاڈا ایمان دلاں وچ نہیں اتریا ادھر ویکھ کوئی اشارہ کیویں سچا ہویا کدوں سچا ہویا جدو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے دو ٹولے بن گئے ایک ٹولے اسلام چھڈ بیٹھے ایک ٹولا اسلام چھڈ بیٹھا یہ کیڑا سی مرد کیڑا سی
حضرت قبیصہ بن ذؤیب، قبیصہ قاف بے یہ سواد ہے، بن ذؤیب ذال حمزہ یہ بے، قبیصہ بن ذؤیب نبی پاک سرکار دی دید کی تھی ہے، لیکن حضرت کو کوئی فرمان نہیں سن سکے. بہت بڑے محدث امام تابعی جلیل القدر رویت زیارت والے امام ہوئے نے، رویت لحاظ نال صحابی بھی آ سکنا ہے. آپ فرماندے نے جس لئے رسول اللہ کا انتقال ہویا ہے، ایمان چھڈن وال اسلام چھڈن والے وہی سن جڑے بدو سن، جڑے بدو سن او قالت الاعراب، قبیصہ فرماندے نے او بدو سن. معلوم ہویا مصطفیٰ دے یار کسے نے نبی دے جان تو بعد دین چھڈیا نہیں. ادھر ویکھو ہن غور کرو، جنہ قسم ذات دی کر کے بیان ذرا توجہ نال سمجھنا گل بے مثال گل ہے. کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ایسے صحابہ کرام، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کے اور بیٹے، ان میں سے کوئی بھی منحرفین سے ہوا ہو، نہ شیعہ تاریخ یہ کہتی ہے نہ سنی. بڑی عجیب گل ہے، نہ شیعہ تاریخ یہ کہتی ہے میاں صاحب، نہ سنی تاریخ، کہ جنہ نے اسلام چھڈیا سی تے صدیق اکبر نے انہاں نال جہاد کیتا ہے، انہاں وچ ابو سفیان ہون میں نک وڈا دے، حضرت معاویہ ہون میں نک وڈا، حضرت معاویہ دے بھرا دوسرے ہون میں نک وڈا دے. میری گل سمجھ ایک انہاں وچوں کوئی اس پاسے دا نہیں. اگر اسلام تو ہٹنا ہوندا تے پھرنا ہوندا تے اج موقع سی حضور دے جان تو بعد ہزاراں دنیا پھر گئی. او کیڑے بدو اے وی نال رل جاندے، اے وی نال رل جاندے. توجہ ذرا، اے ادھر نہیں رہے، اے کیڑے پاسے سن؟ توجہ، یہ اس جماعت نال جیڑی جماعت انہاں نال لڑی اور لڑ کے واپس اسلام میں لے آتا ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں کیا بول بول. یہ لڑن والے پاسے سن انہاں نال تے انہاں والے پاسے نہیں سن. ہن جڑے انہاں منحرفین نال عربیاں تے بدواں نال لڑن والے سن انہاں دے بارے اللہ دس رہا. سبحان اللہ دساں بولو. اللہ فرماندا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. سونا رب فرماندا ہے عربیاں تے بدواں دی گل کر کے او بدو تواڈے دلاں وچ ایمان والے نہیں اتریا لکھا، ایمان نہیں اتریا. یہ گل کر کے اگے فرماندا ایمان والے تے صرف وہی نے جڑے اللہ رسول دے ایمان رکھدے نے، پھر کدی شک چ نہیں آتے، پھر کی کرتے ہیں جاہدو بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر مال تے جان دے نذرانے دے دے کے کی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتے ہیں. معلوم ہویا پاک رب نے دسیا ہے جڑے بدو سن وہ کچے مومن سن، وہ پھر گئے، جڑے انہاں نال لڑن والے نے وہ سچے مومن نے، پکے مومن نے. اولئک هم الصادقون.
پکے نے کچیاں نال پکے لڑے نے بولو کچیاں نال پکے لڑے نے جھوٹیاں نال سچے لڑے نے گمراہاں نال ہدایت والے لڑے نے عجیب گل ہے اللہ دے فرماوے لڑن والے سچے مومن نے تے کڈے لانتی نے او لوگ جڑے صدیق اکبر نو کافر آکھن او لانتیا ایک تورا پھرن والا سی ایک لڑن والا سی اللہ ایک نو آکھدا اے اے کچے نے ایک نو آکھدا اے پکے نے تو کڈا لانتی ہے تو حضرت صدیق اکبر جنوں اللہ فرماندا ہے پکے نے لڑن والے نے تو انہاں نو کافر آکھی جانا ہے او کافرا تو کیڑی بلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت صحابہ اکرام شیر اسلام عمل غیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب منحرف جڑے ہو گئے جڑے پھر گئے وہ تو پھر گئے انہوں نے تو چلو بندہ آکھے وہ بےمان سن جڑے انہوں نے لڑن والے نے اللہ تے فرماندا ہے یہ سچے نے تے کڈے لعنتی نے وہ انہاں نوں بھی کافر آکھی جاندے نے تے ہن پوچھو پیچھے بچے کی کیڑی شے بول دے نہیں جی اوے رسول پاک دے وصال تو بعد کنا آکھیا سی کیڑے لڑے سن اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے اس جس لے ابو بکر گھوڑا تیار کیتا ہے تو لڑائی واسطے جان لگے نے حضرت عمر نے لگام پھاڑ کے آکھیا کیڑا کام کرن لگے ہو کلمہ پڑھن والے نال لڑن لگے کلمہ تے انہوں نے چھڈیا دین چھڈیا کلمہ تے نہیں چھڈیا دین چھڈیا کلمہ تے نہیں چھڈیا دین چھڈیا کلمہ تے نہیں چھڈیا معلوم ہویا اج بھی صحابہ ہوندے نا تے اساں کلمہ پڑھن والےاں نال انہاں جہاد کرنا سی کیوں اساں کلمہ تے نہیں چھڈدے پر دین چھڈی نہیں سی حضرت عمر نے کی فرمایا سی ابو بکر کناں نال لڑدے ہو کلمہ پڑھن والےاں نال بخاری حضرت ابو بکر سمجھاندے رہے عمر فرماندے نے پھر میں سمجھ آ گئی کہ انہاں دا موقف صحیح ہے آپ نے فرمایا سی یہ رسول اللہ دے دور وچ زکات دی رسی بھی دیندے سن اگر وہ بھی نہیں دین گے نا تو میں تاں بھی جہاد کراں گا انہاں نال اساں نماز تے زکات نوں جدا نہیں ہون دینا کیا مطلب اساں یہ نہیں کرن دینا یہ آکھنا تھا کچھ دین تے چلاں گے تے کچھ تے نہیں چلاں گے نا یہ نہیں کرن دینا اساں یہ آخر کچھ تے چلاں گے کچھ تے نہیں چلاں گے نہ اساں آکھاں گے پورے تے چلنا پینا ہے تاں بچ سکتے ہو جے ادھے تے چلے تے تلوار دے تھلے آنا پینا وہ بول دے نہیں جی یہ مطلب یہ نکلیا کوئی کلمہ رسول دا پڑھدا بھی رہے پر دین چھڈی کھڑا ہوئے انگریزی دین دے اوتے پیا کھڑا ہوئے نا کہ اگر عمر جیسے ہوں اور صدیق جیسے ہوں علی جیسے ہوں تو وہ جہاد کریں گے جی پھر مسئلہ آ جاتا ہے سمجھ آئی کوئی نہ ہوں دس ہوئے صدیق لڑن والے نے آراب تے بدو پھرن والے نے وہ پھرن والے نے یہ لڑن والے نے وہ پھرن والے نے یہ صدیق لڑن والے نے عمر لڑن والے نے عثمان لڑن والے نے حیدر کرار لڑن والے نے حضرت ابو سفیان لڑن والے نے ہاں جی حضرت معاویہ لڑن والے نے انہوں دے بھرا لڑن والے نے یہ صحابہ لڑن والے نے یہ لڑن والے نے وہ پھرن والے نے پھرن والے منافق نے لڑن والے دے سچے مومن نے کڈے لعنتی نے وہ جنہیں جڑے دوواں نوں بے ایمان آکھن میری گل نہیں سمجھا لے اور سنو ایک پتے دی گل کرنا اللہ پاک نے دسیا کہ منافق کتھے کتھے رہندے سن تے کیڑے کیڑے نے دساں ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه
على النفاق. مسلمانوں کو نقطے کی گل سمجھو. اللہ نے فرمایا اے مدینے والو تواڈے آس پاس وہ جو میں پہلو دس چکے ہیں جنگلاں دے سہارا بدواں وچوں کوئی منافق نہیں. من الاعراب منافقون بدواں وچوں کچھ منافق سارے نہ سمجھا کچھ منافق نہیں. اچھا تو پھر فرماندا ہے ومن اہل المدینہ مدینے دے رہائشی کوئی ہیں الذین مردوا علی النفاق جنہاں دا نفاق پک گیا ہے. اے عبداللہ بن ابی والی جنس. عجیب گل یہ کہ قرآن پورے اہل مکہ نو منافق نہیں آکھیا گیا تے نہ اہل مکہ دے وچوں کسے نو منافق آکھیا گیا. ہن ایتھے نقطہ سمجھی ذرا کیوں ایتھے منافق عبداللہ بن ابی تابن حضور دے آئے تشریف لے آئے طاقت سی قائم ہو گئی اودی چدرا سی مک گئی وہ مخالف بن گیا منافق بن گیا. جڑے مکے دے لوگ سن انہاں وچ کوئی منافق نہ بنیا. جیڑا بنیا مومن او کھرا ہی بنیا. تاں کر کے پورے قرآن وچ کوئی نہیں آکھیا گیا کہ من اہل مکہ تا منافقون نہیں کسی جگہ تے نہیں آیا کہ مکے وچوں بھی کوئی منافق ہیں. اوے ادھر ویکھ کڈے لعنتی نے جڑے حضرت معاویہ نو منافق آکھن. انہاں نے پوچھ لعنتی آئے دس حضرت ابو سفیان تے انہاں دے پتر جڑے نے اے عربی نے جنگلاں دے رہن والے سن یا مدینے وچ رہن والے سن یا مکے وچ رہن والے سن. لانتیا تے جے مکے چ رہن والے سن نا تے مکے والےاں وچ منافق کوئی بھی نہیں ہویا. اے تے چودھری سن مکے دے چودھری ابو سفیان چودھری سن. معلوم ہویا ابو سفیان نال منافقت دا کوئی کم تعلق نہیں رہیا کہ وہ مکے والے نے منافق یا آلے دوالے سن یا مدینے دے وچ کوئی وستے سن. تا کر کے اے جدوں مسلمان ہوئے نے ہمیشہ اسلام دی خدمت وچ رہے نے مخالفت وچ نہیں آئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی یا رسول زندہ سنو تا کر کے مدینے دے تاجدار نے حضرت ابو سفیان نو نجران دا والی بنایا. ہائے 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 کیڑے علاقے دا جتھے عیسائی رہن دے سن عیسائی نجران دے عیسائیاں مشہور علاقہ نجران. اپنے زمانے شریف کے اندر حضرت ابو سفیان نو کملی والے نے نجران دا والی تے حاکم بنایا. 10 مصطفیٰ نے اعتماد فرمایا کہ نہ انہاں دی حکومت دے. پھر عجیب گل ہے یہ عجیب گل ہے کہ ثقیف طائف دا علاقہ جڑا طائف ایتھے قبیلہ ثقیف وسدا سی. اس علاقے دے لوکاں نو ثقفی کہندے سن. یہ ثقیف جڑا سی انہاں دا بت سی طاغیہ بت طائف دے علاقے دا بت. انہوں پنن واسطے رسول اکرم نے 2 بندے بھیجے سن تمام سیرت تے متفق تھے. ایک حضرت ابو سفیان دوجے مغیرہ بن شعبہ. 10 جڑے رسول اکرم سرکار دے حکم نال جا کے بت بنن اوتھے منافقت بنے والے نہ ہونی. بولو تے صحیح. اگلی گل سن حضرت عمر دے دور وچ حضرت ابو سفیان دا ایمان کس درجے دا سی سمجھا دیاں ذرا سنا دیاں. اور کچھ مورخین اور بڑے بڑے لوگوں کا ظلم بھی دکھاتا بتاتا ہوں. ہوئے 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 مجھے تو اگلے دن پتہ چلا ہے کہ ابن عبد البر کے اندر بھی ذرا تشیع پایا جاتا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں. ابو سفیان کی روایت صحیح سنو طبقات ابن سعد کے حوالے سے. سند ایسی ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے. بالکل صحیح. گل مکان لگا توجہ ہے.
ادھر ویکھ سجنا، حضرت عمر دے دور خلافت کے اندر جنگ یرموک ہوئی سی. حضرت سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی نے باپ صحابی نے، حضرت مسیب صحابی نے، آپ فرماندے نے جنگ یرموک کے اندر کھڑے ہیں، رومیاں نال گوریاں نال جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ کے دوران سناٹا چھا گیا، خامدۃ الاصوات، آوازاں بجھ گئی، ہر پاسے خاموشی ہو گئی. مسلمانوں کے اوپر بڑی پریشانی بن گئی، جی وجہ نال سناٹا چھا گیا. سعید ابن مسیب نے والد فرماتے ہیں، مسیب میں دیکھنا وا ایک شخص آواز اٹھا رہے آگے، یا نصر اللہ اقترب، یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ دی مدد نیڑے آ جا، اے اللہ دی مدد نیڑے آ جا. فرفعت راسی، میں اپنا سر چکیا، میں کہ ویکھاں تے صحیح، ہر پاسے چپ پہ ایک کیڑا جڑا اس لیے رب نو پیا پکاردا ہے تے مدد پیا منگدا اسلام واسطے. فرماندے نے میں ویکھیا ابو سفیان سی، انہاں دا بیٹا حضرت معاویہ دے بھرا یزید، انہاں چکے ہوئی ہے جھنڈا اپا نال. یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ دے بھرا نے جھنڈا پھڑیا ہوئے تے باپ کہہ رہا ہے اے اللہ دی مدد نیڑے آ جا. کوئی مسلمان حضرت عمر دے دور دے اندر گوریاں نال جنگ ہوے تے فتح ہوے تے حضرت معاویہ تے ابے سفیان ابو سفیان دی وجہ نال ہوے. تیرا کی خیال ہے؟ اس لیے منافقت لگی پھرتی ہے، رکھ لعنت ہو جی سوچ. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. معلوم ہویا جو لوگ ان حضرات کو کافر یا منافق سمجھتے ہیں وہ ملعونین اعراب اور اصحاب میں فرق نہیں سمجھتے، اور ان کو اعراب کی جانب رکھتے ہیں جبکہ یہ اصحاب کی جانب ہیں. نہیں سمجھ لگی نالے جی. اور اتنے میں ایک عجیب گل سنانا تو آج کل نا سادہ عقیدہ خراب کرنے سجدہ دا لوگ پتہ نا مراد کی تھی منافق لوگ نا انہاں دا ذہن خراب کرنا جی. ایک تے تانوں کیڑی لوڑ ہے پیر پھڑن دی، تسی تے آپ پیر ہو. گل لاؤندے نا شیطان ہوندے نے، شیطان صرف وسوسہ ہی پاؤندا ہے نا. کئیاں سجداں دا پٹھا بہا دتا ہے محض گل کر کے جی تانوں کیڑی لوڑ ہے کسے دے در تے جان دی، در ہی تہاڈا ہے. وہ بڑے ہی حرامی نے، بڑے ہی سور نے. وہ تینوں پتہ ہے جی اے چلدی گل اسی طرح ہی تے چلیا کیڑی لوڑ سی جی چشتی سلسلہ ویکھے تے مہر علی پیر خیال دے در تے آیا بیٹھا ہے. میں سارے دے سلسلے پڑھے وچ جڑے غیر سید نے نا وہ ولی وچ گنے نہیں جاندے، سید انہاں دے مرید تے خلیفے بنے. اے خنزیر لوگ سجدہ نو یہودیاں والے راہ تے چلانا چاہندے نے. یہودی نسب پرست او کہندے مینوں لوڑ کوئی نہیں، میں نبیاں دا پتر ہاں، میں محمد نو کیوں مننا. وہ سید الانبیاء دے مقابلے چ آ گئے. نحن ابناء اللہ واحباہ کہہ کر، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا کہہ کر سید الانبیاء دے مقابلے چ آ گئے. اور لعنتی لوگ سجدہ نو کیڑے پاسے ایک آکھن گے، کیڑی گل آکھن گے؟ صحیح تسی تے آپ پیر جی. اے پتہ نہیں آپ پیر کوئی نہیں ہوندا، کوئی پیر بناوندا تے پیر بندا ہے. اپنے آپ پیر تے دا باویں سید دا باویں کوئی ہو پھر کسے دا پیر بندا ہے. بول مرے
بزرگ اتنے دیتی ہے مثال گل ودی پئی ہے. ادھر ویکھو انہاں فرمایا دودھ دے وچ مکھن کہ نہیں لیکن انہوں کڈن واسطے نا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ پورا ایک نصاب ہے طریقہ کار ہے وہ لنگنا پہنتا ہے عمل سے تو پھر جا کے مکھن نکلتا ہے دودھ وچوں. کیویں پہلو گرم کرو ایویں پورا گرم کر کے پھر ذرا لیاؤ نو وتر لیا کے پھر جاگ لاؤ جنوں کھٹا آکھدے پھر جمے گا. جمن تو بعد اے پھر خدا دی قدرت ہے. یہ دودھ دے وچ اپنے آپ نہیں ہوندا کھٹا ہے کسے دے گھروں لینا پیندا ہے. ہائے 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 او بول مرے کھٹا کسے دے گھروں لینا پیندا ہے. اگر تو آکھے دودھ وچوں ہی کھٹا کڈ لواں کھٹا بنیا ہی نہیں تینوں دے گا کی؟ پھر کھٹا لگ جانا ہے اے جم جانا ہے جم جانا ہے ایک تھان تے ٹک جانا ہے. پہلو ادھر ادھر ہلدا سی پیروں ہلدا سی کھٹا لگے گا ہلنا بند ہو جاوے گا پھر رڑکنا پینا ہے. پھر مکھن نکلدا ہے محنت تو بعد مکھن نکلدا ہے. پھر بھی لسی رہ جاتی ہے. پھر اگ دے اوتے کوئی سیاڑا تپاوندا ہے لسی سڑ جاندی ہے گھیو تر جاندا ہے گھیو بن جاندا ہے. جے گھیو نہ بنایا جاوے مکھن خراب ہو جاندا ہے. جے گھیو بن جاوے پھر مکھن خراب نہیں ہونا خراب نہیں ہونا بھاویں سال بھی پیا رہ جاوے. او سجنا یہ جڑا جنوں کہندے نے ایمان ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے طریقت ایک ہوندی ہے حقیقت ایک ہوندی ہے معرفت. شریعت رسول دے احکام دا نام ہے طریقت رسول دے عمل تے محنت دا نام ہے جی. حقیقت اللہ ہے تے معرفت او دی پہچان ہے. اے خلاص ہے میری گل نہیں سمجھا لے. ہن شریعت توجہ شریعت والا مکھن شریعت والا دودھ شریعت طریقہ تو سارا عمل ہے. جنہوں میاں صاحب پروسیجر کہہ رہے ہیں وہ پروسیجر ہے وہ کرنا پینا ہے وہ عمل ہے وہ گزرنا پینا ہے. پھر حقیقت رب طریقت پوری ہو جاوے گی. حقیقت اللہ ہے اس تو بعد پہچان آ جاوے گی وہ معرفت آ جاوے گی. پھر اس معرفت کے درجے نے کئی مکھن تک پہنچ جاندے نے کئی پھر اس تو اگاں ود کے میاں کوٹلے ورگے میاں شیر ربانی ورگے وہ گھیو بنا لیندے نے. ہن ادھر ویکھ شریعت دودھ دے اے دودھ جنہ مرضی تیار ہوے مکھن دے وچ گھیو دے وچ لیکن کٹ نہیں سکنا ساری دیہڑی ہتھاں تے ملی جا. جو مرضی کیتی جا کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. اینو گرم کر اینو گرم کر اینو گرم کر اس دودھ نو گرم کر شریعت کے اندر تپش پیدا کر. پھر جس لئے تپش آئے گی ادھر ہلدا دودھ ہلدا ہے
دودھ ہلدا ہے نفس ہلدا ہے کدی دنیا دے اس خیال کدی اس خیال کدی اس خیال کدی اس خیال کدی اس خیال اے کراں او کراں او کراں او کراں او کراں ہلدا رہندا ہے پھر جے کوئی کامل کھٹے والا مل جاوے او کھٹا دیندا ہے او کھٹا کی ہوندا ہے او عشق الہی دی جاگ ہوندی ہے او جسے مل جاندی ہے اے پھر بیٹھ جانا ہے کیا مطلب ادھر دے ادھر دے خیال مک گئے پھر شیر ربانی وانگو رات دن اللہ تے اللہ دے رسول دا ہی خیال رہ جاندا ہے ایک تھان تے ٹک جاندا ہے پھر خیال ادھر ادھر جاندا ہی نہیں پھر مرشد نے جاگ لا دیتی ہن کہندا جا سینے نال لا کے عشق دے دیتا ہے جا اپنی محنت کر گھبراہ رڑکدا ہے رات دین دے واسطے رسول دی فرما برداری واسطے محنتاں کر 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 کے وقت گزار گزار آخر اسی سے مکھن کڈ لیندا ہے اللہ دی معرفت سے مکھن نو حاصل کر کے اس نو مزید تپا تپا کے سارا وچ جو بھی کھٹا کسے تھاں تے قطرہ بھی لگا پھردا ہے کیڑا دنیا دی محبت دا ہائے ہائے اونوں کڈ کے پا جو خالص نکل آیا کیا 1200 تے تسبیح پھری پر دلی نہ پھریا پھریا تسبیح پھری پر دلی نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے چوتھا مصرع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شعر پڑھنے میں تو تے تسبیح پھری پر دلی نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے پر رب نام لیا کی لینا چلیاں وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علموں پڑھ کے جاگ بنا خود جمید نہ باہو جاگ بنا خود جمید نہ باہو بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے
مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، نقیب فکر غیور مجدد دورہ حضرت حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ شرکپور شریف، آستانہ علیہ مکان شریف، آستانہ علیہ امام آباد شریف۔ اور میرے دوستو، حضرت سیدنا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیداں دی گل پہ کردا سا، سیداں دا پٹھا باؤن والے وہ کی مشورہ دیندے نے، پیر جی تسی آپ پیر ہو، تانوں کہڑے پیر دی لوڑ ہے؟ ہن جڑا بھولا سید وہ کہندا یار گل تے بڑی کیتی، وہ گل بڑی نہیں کیتی، وہ سڑی کیتی، سمجھ نہیں لگی تے دوجا کی پٹھا باؤن والے تھوڑا تواڈے پیو نال لڑ پیا سی، حرامی بندے کا کی ہوتا ہے؟ حرام دیا نے کسی پوچھا نا شیطان نو بھی تو کی کردا ہونا، ہو سکیا سا کی کرنے آپ چویا ہی سٹنا، چویا ہی سٹنے آپ ہی لڑائیاں بن جانا، وہ چویا سٹیا نا شہد کا تے اتنے آ بیٹھی مکھی، مکھی دے پچھو آ گئی کرلی، کرلی نو کھان واسطے گاں ہوئے، بلی، بلی نو کھان واسطے کتا، اگلا اٹھیا کتے نو مار دیتا، انہیں آخر میری بلی بھی کھانا، دونوں گھروں کی لڑائی بن گئی، شیطان نے آخیا سنا ساڈا کی ہے، آپ نے چویا ہی سٹیا، لانتی دے پتر حرامی لوگ چویا ہی سٹتے ہیں تو سیداں دا پٹھا ہی بات، جب سید اپنے عقیدے نو اسلام نو دین نو چھڈ بیٹھے گا تے انہاں لوکاں نال رل جاوے گا جڑے چکڑے دے وارث نے، پچھا کی بچے گا، کیونکہ سید دے گھر ہی عزت ہے، ہائے ہائے ہائے، سید تے غیرت، علی دی غیرت دا وارث ہے سید نا، تے علی تے پردے تے غیرت دا گھر ہے نا، تے چکلے دے وارثاں دا کی کم ہے سیداں نال؟ صرف اینی گل کرن گے، اوے جی سرکار تواڈے ابے نال لڑ جو پیا، مڑ چنگی تے نہیں کیتی نا انہیں آخر گل تے بڑی کیتی، انہوں نے قرآن نہیں ویکھیا، سید نو علم ہوندا تو آندا انی دیا پترا، اللہ قرآن وچ فرماندا ہے دوویں گھر لڑ بھی پایا تے تاں وی مومن نے، تے تو مینوں کیڑے تو ہٹانا ہے؟ میری گل نہیں سمجھ؟ ہن سیاںا جڑا ہے او قرآن چک کے تانوں آکھے گا نکل انی دیا پترا اج تو بعد میری گلی جداں دسی، تے جڑا بیل میں انہیں آخنا واہ جی واہ گل بڑی کیتی سو، اچھا پھر اج تو بعد ویکھی سی مڑ کردے کی معاویہ نال، میری گل نہیں سمجھی؟ خدا دے بندیا، اللہ دے قرآن نے دس دیتا، سن میں ایک آخری گل کراں، بڑے افسوس نال کرنا میاں صاحب اور واسطے، شاہ صاحب قبلہ واسطے، نویں گل ہے سارے واسطے، غور کرو، ساڈیاں مسلماناں دیاں دو سلطنتاں ہوئیاں، ایویں جی دو بادشاہیاں ہوئیاں، ایک عرب وچ ایک ہندوستان، بول دے عرب دی سی سلطنت عثمانیہ، یعنی پہلیاں دی گل نہیں کردا، آخری دی گل کردا، مک دی ساری حکومت عرب وچ کیڑی سی؟ عثمانیہ، عثمانیہ وہ سلطنت عثمانیہ، حکومت عثمانی، حکومت نو کہندے سن سلطان عثمان اول نے بنائی سی، 600 سال حنفی سن، پکے پکے حنفی سنی، سارے بادشاہ علماء صلحاء
میرے کو انہوں دی تاریخ بھی پئی ہے تصویراں بھی پئی ہیں، قسم ذات دی کر کے آنا ویکھے گا تو میاں شیر ربانی تے میاں کوٹلے والے یاد نہ آون تے مڑا شریعت رسول دے پورے وہ سلطنت عثمانیہ ادھر سلطنت مغلاں دی ایویں اورنگزیب عالمگیر تین پتہ ہے فتاوا عالمگیری ساڈا بڑے افسوس نال کہنا پڑتا ہے ہائے 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 وہ سلطنت ساری کیویں ہتھوں گئی ساڈے وہ کیویں ہتھوں گئی اتے مکے دا شریف مکے دا حاکم بناندے سن سلطنت عثمانی والے ہمیشہ سید نے بخان رسول دے روضے تے رسول دی اولاد ہی حاکم رہے ایمان نال دس کس درجے دا انہاں دا ادب ہے ہائے 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 ہمیشہ مکے دا حاکم تے نائب سید ہوندا سی انہوں کہندے سن شریف کے مکہ کی نام سی شریف مکہ جس لئے برطانیہ جنگ کیتی ہے نا سلطنت عثمانیہ نا اس وقت میاں صاحب عجیب گل جس لئے برطانیہ نے جنگ کیتی ہے سلطنت عثمانیہ نا یہ شریف مکہ غدار ہو کے برطانیہ نہ رل گیا تو ساری ہمیشہ دی سلطنت مسلمانوں کی ختم وہابیوں دی قائم تے پھر برطانیہ دی قائم تے حالے تک پھر کعبے تے گولی چلی کعبے دی بے حرمتی ہوئی روضہ رسول دی بے حرمتی ہوئی کیا کیا کافر سن یہودی سن انہاں جو بےزتیاں کیتیاں سبب کون پیا بندا ہے سید ادھر دس یہ جی سلطنت مغلیہ نہیں ساری یہ مغلیہ دے اندر دو غدار مشہور نے میر جعفر تے میر صادق میر جعفر بھی سید وہ رلیا کدنا برطانیہ ادھر بھی برطانیہ نال سید رل گیا ادھر بھی برطانیہ نال سید رل گیا ہن ذرا آپ دس کیا جڑا یہود نال رل بیٹھے گا وہ رسول دے مقابلے چ آ گیا کہ نہ سچی دسی نانے دی حکومت توڑاونا تے کافراں دی بناونا کتنا بڑا جرم ہے میری گل نہیں سمجھا ہن سجدہ کدی سوچیا جنہاں نو اگلے پھسلا لیندے نے تے پھسلا کے تے غلط راہ تے لے جاندے نے کدی سجدہ یہ سوچیا ہے کہ یار ساڈے سجدہ کول ایڈی وڈی سید کول خطا ہو گئی ہے کہ نانے رسول دی حکومت ہی گئی تھڈوں ہمیشہ واسطے یہودیاں دی حکومت قائم ہو گئی 100 سال تو اوتے ہو رہا ہے اساں تھلے سید بھی تے غیر سید بھی ہر ایک پھڑک پھڑک کے بہ رہا ہے کچھ بندا بھی نہیں جان چھٹدی بھی نہیں ایویں ہے تے جھلیا ہن گل سمجھو حضرت معاویہ دے پیچھے پیا رہنا تے خود برطانیہ دی قائم کرا لیں گے تو پھر یہ مطلب ہے انصاف دنیا تو ونج ٹر گیا جڑا سید صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے گا وہ کدی بھی حضرت معاویہ تے ابو سفیان کے خلاف زبان نہیں کھولے گا یاد رکھنا کیوں قرآن کی گواہی سے وہ راشد بھی ہیں وہ صادق بھی ہیں اللہ جل شانہ اپنے بزرگاں دے محکم اعتقاد دے محکم قدم نال قائم رہنے کی توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شاہ صاحب میاں صاحب دعا فرمائیں